الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے کریم آقا مکی مدنی عربی احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک علی شان ہے. میرے نبی نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. ناظرین و سامعین، اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو، اللہ پاک آپ کی سماعتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ جو میرے پیارے بھائی اور ناظرین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم آپ کا دیکھنا بھی قبول فرمائے. میرے نبی کا فرمان علی شان سنا آپ نے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے. میرے محترم ناظرین و سامعین، اللہ پاک کی آپ پر بے پناہ رحمتوں کا نزول ہو. آپ نے جو فرمان مقدس علی شان سماعت فرمایا، عرض خدمت یہی ہے کہ آپ جہاں پر ہوں آپ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی صدا بلند فرمایا کریں اور ایک بار صلاۃ والسلام پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی آقا یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا محبوب اللہ. ناظرین، آپ کی خدمت بابرکت میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے. اگر آپ کا دل مانے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور لائک بھی کر لیجئے اور اپنی رائے کا اچھا سا کومنٹ بھی دے دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا کر پریس کر دیجئے. اللہ پاک کی آپ پر بے پناہ رحمتوں کا نعمتوں کا نزول ہو. آئیے ناظرین اپنی ویڈیو کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں. آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے رحمت بہت بڑی ہے، زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی مغفرت کا سبب ہو سکتا ہے. ناظرین، اللہ کریم کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ عز و جل یقیناً رحمان ہے، رحیم ہے. جو اس کی رحمت پر نظر رکھے اور اس کے ساتھ اپنا حسن ظن قائم کرے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے. اللہ عز و جل کی رحمت سے اس کو کبھی بھی محرومی نہیں ہو سکتی. آئیے، دو بھائی تھے، ایک پرہیزگار دوسرا بدکار تھا. ناظرین، جب بدکار مرنے لگا، اس کا آخری وقت آیا، اس دنیا سے فانی دنیا سے بقا کی جانب جانے لگا، تو پرہیزگار بھائی نے کہا دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے گناہوں سے باز نہ آیا. تو اس دنیا کی رنگا پرنگی میں گم رہا، گناہ پہ گناہ کرتا رہا، نیکیوں سے بہت دور رہا. اب بول. یہ پرہیزگار بھائی بدکار بھائی سے کہہ رہا ہے کہ اب بول تیرا کیا حال ہوگا. اس نے جواب دیا کہ اگر قیامت کے روز میرا رب عز و جل میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے، بتاؤ کہ ماں مجھے کہاں بھیجے گی. میرے پیارے بھائی بتائیے کہ اگر اللہ رب ذوالجلال نے، کائنات کے رب نے
میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دیا تو بتائیے کہ میری ماں مجھے کہاں بھیجے گی؟ کیا میری ماں مجھے دوزخ میں بھیجے گی یا جنت میں بھیجے گی؟ پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی ماں ہوتی ہے، ماں تو کبھی بھی اپنی اولاد کی پریشانی کو اس پر غالب نہیں ہونے دیتی، ماں اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، ماں تو بہت مہربان ماں ہوتی ہے، ماں تو واقعی آپ کو دوزخ میں نہیں جانے دے گی بھائی، ماں تو واقعی آپ کو جنت میں ہی بھیجے گی۔ آئیے دوستو اس گناہگار بھائی کا جواب سنیے۔ گناہگار بھائی نے جواب دیا، میرا رب عز و جل اس کائنات کا رب ہے، اللہ رب ذوالجلال پوری دنیا کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ غفور ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرا رب عز و جل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اگر میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد ہو جائے تو میری ماں مجھے دوزخ میں نہیں جانے دے گی، اور جو میرا رب عز و جل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، اور وہ مجھے کیسے دوزخ میں جانے دے گا؟ یہ کہا اور وہ گناہگار بھائی انتقال کر گیا۔ بڑے بھائی نے جب خواب دیکھا، بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہایت خوشحال دیکھا، مغفرت کی وجہ پوچھی کہ میرے پیارے بھائی تو گنہگار تھا، بدکار تھا، بد کردار تھا، سیاکار تھا، تیری بخشش کیسے ہوئی؟ تیری مغفرت کس کے سبب ہوئی؟ تیری مغفرت کی وجہ کیا ہے؟ مجھے وہ وجہ تو بتائیے۔ مرتے وقت اس گنہگار بھائی نے کہا کہ مرتے وقت کی اس بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے۔ کہا کون سی بات نے؟ تو کہا میرا رب عز و جل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش اور مغفرت ہو۔ ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے۔ سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ محترم، واقعی اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی رحمت ہے میرے رب کی۔ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ مغفرت کا سبب بھی ہو سکتا ہے اور ہلاکت کا بھی، جیسا کہ ابھی حکایت میں آپ نے سنا کہ ایک جملے نے اس گنہگار کا بیڑا پار کروا دیا۔ اسی طرح ہلاکت کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی زبان سے صریح کفر بک دے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر ہے۔ ہلاکت سے خود کو بچانے اور مغفرت پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے رہیے اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ مقدسہ سے اپنی بے حساب بخشش کی دعا کرتے رہیے اور صراط مستقیم پر قائم رہیے۔ اللہ عز و جل ہماری اور آپ کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔